دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ معظم علی بات کر رہا ہوں رینر خان سے۔ میری والدہ کا نام مسرت بانو ہے۔ 1 سال سے میں کافی بیمار ہوں، میرے آپریشن ہوئے ہیں، تو اب جو ہے نا طبیعت بہتر نہیں رہتی، رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ معظم بھائی آپ صبر کیجئے، بیماریاں یہ دیکھیں درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ یہ بیماریاں بنتی ہیں۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، مزید کال چلا دیجیے گا۔ فاروق عرض کر رہا ہوں بحرین سے۔ میری بیٹی ہے فاطمہ فاروق، اس کو شوگر ہے تقریباً 5 سال سے۔ کی والدہ کا نام آسیہ اصغر ہے، تو ان کا دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ اور ایک بیٹا ہے میرا محمد عبداللہ فاروق، اس کا نام ہے، والدہ کا نام آسیہ اصغر، وہ بہت تنگ اور پریشان کرتا ہے، اس کا دیکھیں کہ اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے دونوں ہی بچوں کا استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد جاوید ہے اور امی کا نام عصمت ہے۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی، بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ بھی کھا رہا ہوں 4 سال سے، کمزوری جسم میں ہے اور دماغ میں بھی عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری، جیسے بس سب کچھ جیسے ہی من ختم سا ہو گیا ہو، ایسی میری طبیعت اب رہ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے جاوید بھائی، صحت تندرستی آپ کو نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، یہ ڈائری اور قلم ضرور رکھیے گا۔ جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج جو آپ کو بتایا جائے، بیماری کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، جو بھی روحانی علاج بتایا جائے، اگرچہ وہ کسی جس اسلامی بھائی نے کال کی اس کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دل جوئی کی نیت سے دوسروں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھیے گا، جو وظیفہ آپ کو بتایا جائے سمجھ آ جائے تو تحریر فرما لیجیے گا۔ ایک کال اور چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نوید ہے، میں دبئی جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں، سہارا فرما دیجیے۔ میری والدہ کا نام زہرا بی بی ہے۔
جی نوید بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں، انتظار کیجئے گا تھوڑا سا۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ سب سے پہلے ہمارے معظم علی بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ 1 سال ہو چکا ہے، بیمار بھی ہیں یہ اور کافی انہوں نے علاج بھی کروا رہے ہیں، آپریشن بھی ہوا ہے۔ اولاً تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی ایسا روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں کہ اب یہ چونکہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور جو عرصہ دراز سے بیمار ہو تو بعض اوقات وہ آزمائش میں بھی آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کی الحمدللہ بیماریاں رب دور ہو جائیں۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسلامی بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ نصیب فرمائے اور ان کو سکون کی نیند نصیب فرمائے۔ ایک بہت ہی پیارا عمل میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کو اپنے پاس آپ لکھ لیجئے۔ جیسے ان کو نیند نہیں آتی تو ان کے پاس کوئی بھی رات کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ ان کو چین و سکون کی نیند آ جائے گی اور اللہ نے چاہا تو ان کو شفا بھی مل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور بھی عمل ہے، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی کوئی سوتے وقت آپ عمل کریں تو آپ کی ٹانگیں یہ پھیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، سمٹی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بھی عمل ہے کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر درود پاک پڑھتے رہے کثرت سے تو اللہ نے چاہا تو سکون کے ساتھ نیند آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، تو 3 روحانی علاج آپ نے ارشاد فرما دیے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا کوئی تعویذ وغیرہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے تعویذ وغیرہ استعمال کریں نیند آنا شروع ہو جائے؟ جی الحمدللہ، مختلف مقامات پر پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جگہ جگہ تعویذات عطاریہ کے الحمدللہ ہمارے بستے موجود ہیں، تو وہاں پر نیند کا تعویذ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، تکیے میں ایک ڈالنے کا تعویذ ہوتا ہے، تو چاہے تو یہ بستے سے رجوع کریں، وہاں پر اپنا مسئلہ بتا کر یہ تعویذ لے لیں تو انشاءاللہ ان کو تعویذ تکیے میں ڈالنے کے لیے دیں گے، اللہ نے چاہا تو ان کو سکون اس کی والی ایک نیند آ مدنی جائے گی۔ بہار بھی ہے ماشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے، کافی بیچارے پریشان تھے نا، تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب تعویذات عطاریہ کے بستے پر جب وہ آئے تو الحمدللہ عز و جل ان کو تعویذ دیا یہ نیند آنے کا کہ ان کو نیند آ جایا کریں۔ اب چونکہ درس کا بھی سلسلہ مسجد میں جاری تھا تو ان کو عرض کیا گیا کہ آپ درس میں کچھ دیر شرکت فرما لینا۔ اب انہوں نے درس میں شرکت کی تو الحمدللہ تعویذ انہوں نے اسی وقت جیب میں رکھا تھا اور درس میں شرکت کی، درس میں نیند آنا ان کو شروع ہو گئی تھی۔ ابھی استعمال نہیں کیا، ابھی استعمال نہیں کیا، یعنی اس کی برکت یہ ہوئی، فائدہ یہ ہوا کہ اسی وقت سے یعنی نیند کا خمار چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت زیادہ اس کی برکتیں ہیں۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں، بات ہوتی ہے دیکھیں اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ برکتیں حاصل کرتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، استعمال کر کے چلو وہ دنیا دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل اعتقاد کے ساتھ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جیسے شجرہ عطاریہ میں سونے سے پہلے کے اوراد لکھے ہیں، اگر یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہیں، نہیں ہے تو میرا ان کو مدنی مشورہ ہے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں امیر علیہ سنت کے ذریعے مرید ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ شجرہ عطاریہ کے اوراد پڑھنے کی اجازت مل جائے گی ان کو۔ تو اس میں سونے سے پہلے جو نا عملیات لکھے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ان کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے فاروق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی کو شوگر ہے، تو اور بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، نافرمانی کے بھی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کے بچوں کا استخارہ کیا گیا تو ایسے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بچی کے ساتھ تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے طبیب سے بھی آپ مدنی مشورہ کر لیجئے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، بچی کو چونکہ شوگر ہے تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا
یہ آیت صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پی کے دم کر کے بچی کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے حفاظت رہے گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر لیجیے۔ اچھا، یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا نا، یہ الحمدللہ عز و جل آپ کو تعویذات عطاریہ سے بھی پرنٹ شدہ مل جائے گا بآسانی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا، تو بچے کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ بہتر فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بچے کی اصلاح بھی کرتے رہیں، ذہن سازی بھی کرتے رہیں، اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے کہ جن والدین کو، جن سرپرستوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ ضدی ہو گیا ہے، شرارتی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور بات نہیں مانتا، تو اس میں روحانی علاج پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور والدین کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میری کہاں پر بچے کی تربیت کرنے میں کمی ہے، جہاں کمی ہو اس کمی کو بھی اپنی دور کرنا چاہیے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے، جب بچہ سو جائے تو سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآنی آیت اتنی آواز سے آپ پڑھ لیجیے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بچے آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور آپ کے اطاعت گزار بنیں گے، اور نافرمانی کی عادت، ضد کی عادت، غصے کی عادت، یہ بھی سب ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، بچوں کے لیے بیماری سے حفاظت کے اور نافرمانی دور ہو جائے، اس کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جاوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ کمزوری آتی جا رہی ہے، بیماری کے معاملات ہیں، بلڈ پریشر بھی رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا تو الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے، ایسے کوئی روحانی معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے جلد آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، ہمت رکھیں، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے، بہت آسان عمل ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، آپ کا بلڈ پریشر یہ نارمل ہو جائے گا اور کمزوری بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ 40 دن کا پلیٹو والا کورس کیا جاتا ہے، تو 40 دن مستقل مزاجی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری، کمزوری اور جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بہت فائدہ نظر آئے گا۔ اچھا نوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ یاد رکھیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد عقیل مشتاق ہے، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے، والد صاحب کا نام مشتاق احمد ہے، ان کی والدہ کا نام نعمت بی بی ہے۔ ہمارا کاروبار ہے گاڑیوں کا، پریشانی رہتی ہے، آئے روز گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور پیسے کی کوئی سمجھ نہیں چلتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے۔ عقیل نام بتایا نا اپنے، اور والد صاحب کا مسئلہ بتایا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام کلیم اشرف اتاری ہے، میرے بائیں پیر میں 4 سال سے درد رہتی ہے، والدہ کا نام نور جہاں ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کلیم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام نعمان بشارت ہے، میری امی کا نام طاہرہ بی بی ہے اور میں کافی عرصے سے بیروزگار ہوں، مجھے استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ استخارہ بھی کر کے بتائیں گے، روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب میری بڑی ہمشیرہ ہے، اس کے استخارہ کروانا ہے، اس کا نام سمینا، والدہ کا نام نسرین۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے، مگر میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ استخاروں کی طرف بھی بڑھتے ہیں، روحانی علاج۔ اچھا یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ عام ہے کہ بعض اوقات طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ سی طاری رہتی ہے، نہ گھر میں دل لگتا ہے، بعض اوقات نہ کاروبار میں دل لگتا ہے، نہ راتوں کو نیند آتی ہے،
تو عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان. تو اب ایسا کون سا وظیفہ ہے, کون سی ایسی دعا ہے کہ دل کو سکون حاصل ہو اور اطمینان حاصل ہو, ایک طرف ہمارا دل جو ہے نا وہ آ جائے. واقعی دیکھا جائے تو آج ہر جگہ بے سکونی ہے, ہر شخص پریشان, بے چین, پریشان حال نظر آتا ہے. سکون کی تلاش میں وہ مارا پھرتا ہے, لیکن کہیں سے سکون ملتا نہیں ہے ان کو. تو قرآن پاک میں تو یہ واضح ہے کہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کا چین و اطمینان ہے. تو اولاً یہ کہ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کریں گے تو بھی انشاءاللہ قلبی سکون حاصل ہوگا. اسی طرح تلاوت قرآن کی بھی عادت بنائیں اور روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور جیسے روزگار کی وجہ سے پریشانی ہے تو اگر نمازی ہوں گے تو پھر ایک وظیفہ ہے وہ پڑھنے کی بھی اجازت مل جائے گی, چونکہ ہر نماز کے بعد وہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے. چاہے تو اپنے پاس وہ اس کو نوٹ کر لیں. وہ وظیفہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو, یہ ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن نماز کی اس میں پابندی یہ شرط ہے. نماز تو ویسے ہی فرض ہے, سب سے بڑا ہی وظیفہ ہی نماز ہے مسلمان مرد کے لیے. تو سب سے بڑا وظیفہ امیر علیہ سنت یہی فرماتے ہیں نا جی کہ سب سے بڑا وظیفہ یہ نماز ہے. نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ان کے یہ مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً یہ ہم سب کے لیے ہیں. یہ صرف جس کی قول آئی تھی اس کا مسئلہ ہی نہیں, یہ اس کے لیے ہی جواب نہیں دیا گیا, بلکہ ہم سب کے لیے. ہم سب نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور 5 وقت نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنی ہے. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل قلبی سکون حاصل ہوگا, ذہنی سکون حاصل ہوگا, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب, پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. کال چلا دیجیے گا. نصرت بی بی, والدہ کا نام عزیزہ بی بی. زرکان بھی ہے, وہ نیند نہیں آتی. یرقان کا مسئلہ ہے, پیلیا ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. پشاور سے بات کر رہا ہوں. بس اس ٹائم بہت سخت کاروبار میں تاوانی ہوں, سکون نہیں ہے اور بہت زیادہ قرضداری ہے مجھ پہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے, بار قرض سے آپ کو خلاصی نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آپ کے لیے بھی روحانی علاج بیان کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی یرقان ان کو ہو چکا ہے, ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, پیلیا ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف صحیح یہ 21 بار پڑھ کر پیاز پر دم کر کے اس کو گلے میں پہنا دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. پیاز پر دم کرنا ہے, دم کر کے اور اس پیاز کو ڈوری کے ساتھ گلے میں پہن لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوگی. کب تک پھر پہنے رکھنا ہے پیاز کا سلسلہ؟ تا حصول شفا. صحیح, شفا مل جائے تو پھر اتار دے, شفا اگر مل جائے. چلیں یہ تو آپ کا ہو گیا کہ اب چونکہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ اب پیاز گلے میں ڈالے گھومنا, اور ظاہر بات دوسرا دیکھے گا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے سامنے والے کو تھوڑا وہ محسوس ہو. تو اس کے علاوہ کوئی ایسا اور روحانی علاج ہو اس میں یوں کر سکتے ہیں, یوں کر سکتے ہیں جیسے اگر گھر میں ہیں پھر یہ عمل کر لیں. صحیح. گھر کے باہر تو ذرا ایک عجیب سا لگے گا پیاز, وہ یہ کیا عجوبہ آ گیا. صحیح. تو گھر کے اندر ہی عمل کر لیں. اور اس کے علاوہ اور بھی عملیات ہیں. اسی طرح سورہ بینہ لکھ کر یہ تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی. لیکن لکھنے میں بھی یہ کہ آج کل سچی بات ہے لکھنا آتا نہیں ہے. صحیح. تو یا تو ایسے لکھوائے کہ جو صحیح لکھ سکتا ہو. اچھا. جیسے ہمارے تعویذات تاریخ میں لکھنے میں احتیاطیں بتائی جاتی ہے کہ میم کا منہ کھلا ہو, واو قاف, ہا دو چشمی ان کے منہ کھلے ہونے چاہیے. تو لکھنے کی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں, اگر صحیح لکھیں گے تو ہی شفا حاصل ہوگی. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا یہ رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 29 پر یہ یرقان کا عمل الحمدللہ موجود ہے. تو کسی بھی قریبی مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کریں اور 29 پیج پر یہ عمل لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ
شفا حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ عز و جل اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مختلف زبانوں میں، اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، سندھی میں، گجراتی میں اور بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ آپ بآسانی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ گھر میں رکھیں، اگر اللہ نہ کرے گھر میں کسی کو پیلیا ہو گیا یا ارکان ہو گیا تو رسالہ اٹھایا، مطلوبہ روحانی علاج نکالا اور پڑھنا شروع کیا، پڑھ کر دم کر دیا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور شہر سے اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کاروبار میں برکت نہیں ہے اور ان کا سکون بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور بیچارے بار قرض تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اولاً وہی عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ امیر علیہ سنت کی طرف سے جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اس کے لیے نماز شرط ہے، نماز ویسے ہی فرض ہے، مسلمان نے پڑھنی ہے نماز، تو نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے ساتھ ساتھ ایک عمل بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، وہ چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیں۔ وہ عمل یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ وظیفہ روزانہ ہر نماز کے بعد چاہے تو 11 بار پڑھ لیں اور صبح و شام 100 بار روزانہ یہ پڑھیں، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، لیکن اس میں بھی اعتقاد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ کا یہ کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل اس روحانی علاج کی جو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا، قرضہ اتارنے کا روحانی علاج، اس دعا کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ مدنی پنصور آپ حاصل فرما لیں مکتبۃ المدینہ سے، اس میں الحمدللہ مدنی پنصورہ کا باب ہے، فیضان اوراد، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے قرضہ اتارنے کا، اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ آپ پرن شدہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے عقیل بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا گاڑی کا کام ہے، پانی کا بھی کاروبار ہے، لیکن آئے دن گاڑیاں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں، تو آپ کے والد صاحب کے کاروبار کا استخارہ کیا تو فی الوقت ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور وقتی طور پر آزمائشیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے آزمائشیں دور ہو جائیں گے، ہمت رکھیں۔ کاروبار میں اگر نقصان ہوتا ہو تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاروبار کی جگہ پر لٹکا دے تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت بھی رہے گی، نقصان سے بھی حفاظت رہے گی۔ تو آپ اپنے والد صاحب کو مشورہ دیجئے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اچھا نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، یہ نیت نہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں یا میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے مال میں اضافہ ہوگا، میری آمدنی میں برکت ہوگی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اچھے ثمرات ہم دیکھ سکیں گے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے کلیم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میرے پاؤں میں درد ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے۔ اب آپ کے پاؤں میں درد ہے تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پر آپ پھیل لیں۔ اگر کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھا، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیا اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیا، انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے نعمان بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے بے روزگاری کا سلسلہ ہے اور آزمائشیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا، آپ کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش کے، کوئی عملیات کے اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ کوشش اپنی جاری رکھیں۔ دیکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع یہ بھی استعمال کیجیے، کوشش بھی اپنی کرتے رہیں اور وظائف بھی، روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے حصول روزگار کے لیے ہر نماز کے بعد، یہ وظیفہ بھی ایسا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا ہے، تو نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام
یہ وظیفہ آپ پڑھیں 100 مرتبہ، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مبارک صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کے وسیلے سے اور اس کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، یہ صفاتی نام پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بڑی ہمشیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کی طبیعت اکثر خراب ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے، آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ دن کا اکثر حصہ یہ باوضو رہیں، دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں، تو باوضو رہنے کی عادت بھی بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نواز ہے۔ جی میرے دل کا فیض بڑا ہے اور دل کا اقبال لیک ہے، اس کا مجھے علاج بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قلبی سکون عطا فرمائے، دل کے جملہ امراض سے حفاظت فرمائے، انشاءاللہ بہت اس حوالے سے روحانی علاج امیر السنت نے عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا امراض قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مخصوص اس کے کچھ وظائف ہیں۔ اپنے ساتھ نواز بھائی ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میری بہن لائبہ کا نا بخار نہیں اترتا، آپ کو استخارہ بتا دیں۔ والدہ کا نام سبحانہ ہے۔ لائبہ نام بتایا نا بہن کا کہ بخار نہیں اتر رہا، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ بخار تو بہت ہی مبارک مرض ہے، اور بخار تو یہ وہ مبارک بیماری ہے، مبارک مرض ہے کہ اگر ادب کے دائرے میں رہ کر کہا جائے تو یوں کہیں گے، اور الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے سیکھا ہے کہ یہ وہ مبارک مرض ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں برکتیں لینے حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور بخار کے بارے میں آتا ہے کہ بخار کو برا بھلا مت کہو کہ یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہ چھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے اور شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی کریں، علاج کرنا بھی سنت ہے تو علاج کا بھی سلسلہ جاری رکھیں۔ چلیں مزید کال چلا دیجیے گا۔ خالدہ کا نام رضیہ بیگم ہے، میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں کوٹا باسم، تو میرے کام میں بہت پرابلم آ رہی ہے، کبھی گاڑی مل جاتی کبھی نہیں ملتی، کام میں مسائل آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وقاص ہے اور والدہ کا نام ہے تسلیم کوثر۔ برائے مہربانی میرا استخارہ کریں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، رزق میں بہت کمی ہو گئی ہے، اور دوسرا شادی کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا بھائی جان میں باہر جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے باہر جانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا کیسا ہے اور جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ میرا نام احمد اور میری والدہ کا نام بشرا ہے، استخارہ کروانا تھا کہ ایک عرصے سے نا ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سلسلہ اور کاروبار بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائیں، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ احمد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، استخارے کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن پہلے روحانی علاج۔ نواز بھائی کی قول تھی دل کا سائز بڑا ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالی ہمارے محمد نواز بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ نصیب فرمائے، ان کے جو بھی دل کی تکلیف ہے پریشانی یہ دور کر دے۔ نواز بھائی آپ اپنے پاس یہ عمل لکھ لیں، آپ کو بتا رہے ہیں عمل بہت ہی پیارا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 75 مرتبہ
75 टाइम पढ़ कर अपने दिल पर आप दम कर दें तो इंशाअल्लाह आपका जो ये दिल बढ़ा हुआ है, जो साइज़ बढ़ गया है, अल्लाह ने चाहा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप चाहें तो हर नमाज के बाद 7 मरतबा अपने दिल पर हाथ रख कर या अल्लाहु कव्वीनी व कल्बी, या अल्लाहु कव्वीनी व कल्बी, या अल्लाहु कव्वीनी व कल्बी, ये पढ़ लें और अपने दिल पर दम कर दें तो अल्लाह ने चाहा तो आपके ये दिल का मसला भी हल हो जाएगा। साथ में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मौजूद हैं, तो वहाँ से दिल का भी तावीज़ मिलता है, तो वहाँ से दिल का तावीज़ लेकर आप गले में पहन लें, तावीज़ दिल की जगह पर रहे, इंशाअल्लाह तावीज़ की बरकत से आपका ये दिल का मसला भी अल्लाह ने चाहा तो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिखारे भी कर दिए गए हैं। इस्तिखारों के जवाबात समाअत फरमा लीजिए। मदनी मुन्नी की कौल थी, आपने अपनी बहन के हवाले से कहा था, लाइबा नाम बताया था कि बुखार नहीं उतर रहा, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। बहन का आपकी इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में फिल वक्त इनके साथ नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र बद, तो बहन की नज़र भी उतरवा लीजिए। और बुखार से नजात का रूहानी इलाज अमीर सुन्नत ने ये रिसाला है बीमार आबिद, इसके सफ़हा नंबर 25 पर बुखार से हिफाजत का रूहानी इलाज ये तहरीर फरमाया है। ला इलाहा इल्लल्लाहु 30 बार कागज़ पर लिख कर पानी की बोतल में डाल कर मरीज़ को दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बुखार उतर जाएगा। पानी अगर बोतल में कम हो जाए तो ज़रूरतन दूसरा पानी भी उसमें मिलाते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बुखार में कमी आएगी। इसके अलावा बुखार के हवाले से कुछ मखसूस तावीदात फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल तावीदात अत्तारिया के बस्तों से दिए जाते हैं बाजू में बांधने के लिए, तो वो तावीदात अपने घर के वालिद साहिब के ज़रिए, बड़े भाई के ज़रिए तावीदात अत्तारिया के बस्ते से आप मंगवा लीजिए और अपने घर वालों को इस्तेमाल करवाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद हमारे वकास भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा था कि नौकरी भी नहीं है, शादी के भी मसाइल आ रहे हैं, बैरून मुल्क जाना बेहतर है या नहीं। तो देखें, बैरून मुल्क का तो मना का इशारा आ रहा है, फिल वक्त अपना इरादा मौकूफ़ कर दीजिए और कोशिश करें अपने यहीं मुल्क पाकिस्तान में ही ज़रिया कोई ऐसा बना लीजिए, कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रोज़गार का कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। हुसूल रोज़गार के लिए वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम ये 100 मरतबा आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तंगदस्ती दूर होगी, खुशहाली पैदा होगी और रोज़गार के असबाब भी बनते चले जाएंगे। और कोशिश भी देखिए करते रहें और वजीफ़ा भी पढ़ते रहें, कोशिश भी करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आसानी होगी। और इसके अलावा आपने कहा था कि शादी का भी मसला चल रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो रिश्तों में रुकावटें दूर हो जाएं, इस हवाले से भी रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि इशा की नमाज के बाद नमाज इशा 41 बार 41 टाइम्स 41 बार सूरह इखलास अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगें। और इसमें नियत यह होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत नाजायज़ रस्में बशमूल फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे और तस्वीर से बचेंगे और तमाम गुनाहों से बचेंगे। इस नियत के साथ इस वजीफ़े को अमल करना है। और अच्छा, इस वजीफ़े को करने के सिर्फ उसी को इजाज़त है कि जिसे शादी कर दी, जिसे शादी करनी है वही ये अमल करे, इसके अलावा कोई दूसरा ये अमल ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि मसला उसका है उसकी तरफ से मैं ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दूँ। तो जिसका ये मसला है, जिसे शादी करनी हो, तो उसे चाहिए कि वो खुद ही इस पर अमल करें। अच्छा, यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, जितने भी वज़ाइफ बयान किए जाते हैं, जितने भी रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, तो इसमें तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कमा हक़ूक़ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, क़वाइद व मखारिज के साथ पढ़ें। अच्छा, अगर इस्लामी बहनों के रिश्तों में रुकावटें हों तो वो अय्याम जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है, उन दिनों में सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ कुल ना पढ़ें, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें। और इस वजीफ़े को बिला नियत कुरान बनियत हम्दो सना इस वजीफ़े को पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। रिश्तों में रुकावटें दूर होंगी, जिनके शादियां नहीं हो रही, शादी में मसाइल आ रहे हैं या असबाब नहीं बन पा रहे, या कहीं अगर बात तय हो जाती है वहाँ से मंगनी टूट जाती हो, तो
ان تمام مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت ہی یہ پیارا روحانی علاج ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب بن جائیں گے. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ الحمدللہ عز و جل آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، توبہ اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. اتنا مبارک یہ عمل ہے استغفار کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو روزگار کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی. اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل حل ہوں گے. 11 جمعرات نیت فرما لیجیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی کہ اور الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے. دعا میں شامل ہوں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اور اچھی نیتوں کے ساتھ جتنے روحانی علاج بیان کیے گئے، رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت ہو. جو بھی وظیفہ پڑھیں اولا نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، بار قرض تلے دبے ہیں، یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما. خاک مدینہ کے صدقے ہمارے تمام مسائل حل فرما. جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا